یہ سب سے پہلے البدایہ والنہایہ سے حافظ عماد الدین ابن کثیر کی میں عبارت کا ترجمہ سنانے لگا. فرماتے ہیں یزید مشہور تھا کھیل تماشے میں، کھیڑتا رہتا سے، شراب پینے میں، گانا سننے اور گانا گانے میں، شکار کھیلنے میں. شکار کھیلنا ویسے منع نہیں ہے. شکار کھیلنا جب آپ کو کھانے کے لیے گوشت چاہیے تو آپ شکار کر کے جانور کو مار کے اس کو گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن شوقیہ شکار کرنا جائز. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا کہ یہ چڑیا جس کو کوئی مار دے غلیل سے یا نشانے سے، یہ چڑیا اس کو جنت میں نہیں جانے دے گی کہ اس بندے نے جب مجھے کھانا نہیں تھا تو مجھے مارا کیوں تھا. فرمایا تب مار سکتے ہو جب اس کو کھانا ہے. تو یہ شوقیہ شکار کرتا تھا. اور پھر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے کہا اس نے اپنے اگل بغل میں بے ریش نوجوان امرد قسم کے لڑکے رکھے ہوتے تھے. اس کی میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا، کیوں؟ مجلس اس کی مزید وضاحت کی متحمل نہیں ہے. بس اتنی بات کافی ہے کہ اس نے بے ریش نوجوان اپنے پاس رکھے جن کی طرف دیکھنا شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہو. کہا ایک طرف کواری خوبصورت نوجوان لڑکی کھڑی ہو اور دوسری طرف بے ریش لڑکا کھڑا ہو، تو فرمایا اس عورت کی طرف دیکھنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس بے ریش لڑکے کی طرف دیکھنا خطرناک. اور اس نے اپنے ارد گرد وہ سارے رکھے ہوئے تھے. اور پھر کیا کرتا تھا؟ فرمایا کتوں کی لڑائی کراتا تھا، دمبوں اور ریچھوں اور بندروں کو آپس میں لڑاتا تھا. فرمایا کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن یہ شراب نہیں پیتا تھا، اور بندر کے سر پہ سونے کی ٹوپی ڈال کر اس کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھاتا تھا، گھوڑوں کی دوڑ لگواتا تھا، اور جب کوئی بندر مر جاتا اس کا سوگ ایسے مناتا تھا جیسے کسی انسان کا سوگ منایا جاتا تھا. یہ وہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں سیدنا امیر المومنین. اس کو کہتے ہو امیر المومنین، یہ تاڑے چاچے دا کہ تاڑی پھوپھی دا پتر ہے. اسلام نے معیار دیا ہے، سگا بیٹا بھی ہو شریعت سے ہٹ جائے اس کے لیے کوئی شے نہیں ہے. اور اس کے لیے اگر ہوتی تو نوح علیہ السلام کی نبوت ضرور کام کرتی، بیٹے کو بچا لیتی. نہیں ہے تو جب نبوت نہیں کام آ سکی کافر بیٹے کے، تو صحابیت کہاں سے کام آنی؟ اور اگر اولاد نیک ہو، ساتویں پشت کے نیچے بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اے خضر علیہ السلام ان کی دیوار سیدھی کر دے، اس لیے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. مستدرک للحاکم سے امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یزید کس طرح کا آدمی تھا. کہتے ہیں شراب پیتا تھا، زناکار تھا، اور کثیر برائیاں اس کے اندر موجود تھی. یہ مستدرک کی میں بات سنا رہا ہوں. کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے 31,602 نمبر پہ. نماز چھوڑ دیتا تھا. ہاں جی آ جاؤ سارے. اگر یزید کو برا کہا نماز چھوڑنے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے ایک یزید میرے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا تو. ہاں جی، نماز چھوڑ دینا کس کا کام ہے؟ یزید کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کا حشر قیامت والے دن فرعون، قارون، حامان، شداد اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. تو بتائیں اگر ہم میں کوئی بے نمازی ہے تو وہ اپنے دل کو یہ سمجھائے کہ جس پہ لعنت پڑ رہی تھی نا یزید پہ، اس یزید کا تھوڑا اثر میرے اندر بھی ہے. نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے. نماز قضا ہو جائے نا، نماز قضا ہو جائے، نیند نہیں کھلی، بیمار تھا، تو جب طبیعت بہتر ہو تو سب سے پہلے نماز پڑھو. یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دی تو چھوڑ دی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سفر سے واپسی آ رہے تھے، ساری رات سفر کیا، جب آخری پہر آیا تہجد پڑھ لی،
تو حضرت بلال سے کہا کہ بندے تھک گئے اب آرام کرنا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو جاگو تو ہمیں نماز کے لیے جگا دینا. نماز کے لیے سورج وہ اوپر سڑ پہ آ گیا. مسئلہ بتانا تھا نا, اس لیے نہیں جاگے حضور. حضرت عمر بن خطاب نے شور مچایا, کدھر ہے بلال, کس نے ہماری نماز قضا کروا دی. ان سے کہا کہ یہ کیا کیا, تو بڑا سادہ سا انہوں نے جواب دیا. کہنے لگے جس رب نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. میں تو کھڑا تھا ڈیوٹی دے رہا تھا, تو جس رب نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. آنکھ ہی نہیں کھلی. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لیا معاملہ سارا. آپ نے فرمایا کہ چلو نماز پڑھو, پہلے نماز رہے گی. نماز کہا حضور پانی نہیں ہے, تو فرمایا پھر سفر کرو, جہاں پانی ملے گا آپ وضو کر کے پہلے نماز پڑھیں. تو اسلام نے اصول ضابطہ بتا دیا, بحیثیت انسان نماز قضا ہو جائے تو جب معاملات سے فارغ ہو, جب آنکھ کھلے, جب ہوش آئے, جب پتہ چلے نماز رہ گئی تو سب سے پہلے نماز ادا کرو. یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دو, اچھا جی اگلی نماز نال پڑھ لیں, تو اگلی نماز تک زندہ ہی نہ رہے تو پھر. اس لیے جب نیند سے بیدار ہو, جب نماز رہ جائے تو پہلے نماز پڑھو. وگرنہ یہ بالکل ذہن میں رکھو کہ ہم بھی یزید ہیں. اللہ ہوگا. کہا کہ اکثر اوقات یہ نماز چھوڑ دیتا تھا اور کثیر بار ایسا ہوتا کہ وقت گزار کے پڑھتا تھا, یعنی قضا کر کے پڑھتا تھا. اور فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 60 کی دہائی کے بعد سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکون خلف من بعد 60 سنۃ. فرمایا میرے بعد تم ایک زمانہ دیکھو گے 60 کی ہجری کا. کیا ہوگا؟ اضاعوا الصلاۃ, لوگ نمازوں کو ضائع کر دیں گے. واتبعوا الشہوات, اور شہوتوں میں پڑے رہیں گے. فسوف یلقون غیا, تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی وادی غے کے اندر پھینکے گا. کون؟ جو خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے اور جو نماز نہیں.